دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، متن پڑھیے۔ وقد اجیزا فی الناقص ان یکون عامہ کاللفظ وہوا ما یقصد بہ تفسیر مدلول اللفظ۔ کل کی گفتگو میں یہ بتایا گیا تھا کہ تعریف جو ہوگی وہ عام کے ذریعے نہیں ہوگی، خواہ عام مطلق ہو یا عام منوچن ہو، اخذ کے ذریعے بھی نہیں ہوگی اور مباین کے ذریعے بھی نہیں ہوگی، مساوی کے ذریعے۔ آج یہ بتا رہے ہیں کہ متقدمین مناطقہ اس بات کی اجازت دیتے تھے کہ عام کے ذریعے بھی تعریف ہو سکتی ہے، لیکن وہ تعریف ناقص والی۔ کون سی؟ جیسے حد ناقص، رسم ناقص۔ تو اگر تعریف ناقص ہے تو وہاں عام کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں تعریف کا مقصد معرف کو تمام اغیار سے ممتاز کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض اغیار سے ممتاز کرنا مقصود ہوتا ہے، اس لیے عام کا بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جیسے تعریف لفظی میں، تعریف تو معرف کی تعریف جو ہوتی ہے عام لفظ سے ہوتی ہے۔ کیسے ہوتی ہے؟ مثلا مثال دیا انہوں نے، السعودانہ۔ سعودانہ کیا کا نبت گھاس، تو نبت من گھاس ہے، تو ہر گھاس کو تو گھاسے کہتے ہیں، تو نبت کا لفظ ہر گھاس کو شامل ہے، اور سعودانہ ایک خاص قسم کا گھاس ہے، تو خاص کی تعریف عام کے ذریعے کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو لیکن اس سے مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف لفظ کے معنی کی وضاحت۔ تعریف لفظی میں کیا مقصود ہوتا ہے؟ معنی کی وضاحت، وہاں امتیاز مقصد نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اگر تعریف ناقص ہو، تمام غیر سے ممتاز کرنا مقصود نہ ہو، تو عام کے ذریعے تعریف ہو سکتی ہے۔ کہ وقد اجیزا فی الناقص ان یکون عامہ، اور تعریف ناقص یعنی حد ناقص یا رسم ناقص میں اجازت دی گئی ہے کہ وہ تعریف عام کے ذریعے ہو۔ کل لفظی، جیسے تعریف لفظی۔ تعریف لفظی کہتے کس کو ہیں؟ وہوا ما یقصد بہ تفسیر مدلول لفظ۔ تعریف لفظی وہ ہے جس کے ذریعے لفظ کے معنی کی وضاحت ہے۔ لفظ کے یعنی کسی لفظ کا معنی معلوم نہیں ہے تو اس معنی کی دوسرے لفظ مترادف لفظ کے ذریعے وضاحت کر دینا، یہ تعریف لفظی ہے۔ اسی طرح تعریف ناقص میں تمام غیر سے ممتاز مقصود نہیں ہوتا، خالی وضاحت مقصود ہوتی ہے، تو عام کے ذریعے جائز ہے۔ فصل فی التصدیقات، یہ فصل ہے تصدیقات کے بیان میں۔ قضیہ قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ ایسا قول ہے جو صدق اور کذب دونوں کا احتمال رکھے۔ فإن كان الحكم فيها بثبوت الشيء لشيء أو نفيه عنه فحملیۃ موجبۃ أو سالبۃ۔ اگر قضیہ میں ایک شے کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہے، یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے کی گئی ہے، تو اس کو حملیہ کہیں گے۔ اگر ثابت کیا گیا ہے تو حملیہ موجبہ، نفی کی گئی ہے تو حملیہ سالبہ ہے۔ اس میں جو محکوم علیہ ہوتا ہے اس کا نام موضوع ہے، محکوم بہ کا نام محمول ہے۔ دونوں کے درمیان جو نسبت ہوتا ہے یا نسبت پر جو دلالت کرتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں۔ تو فإن كان الحكم فيها، اگر حکم قضیہ میں ایک شے کے ثبوت کا دوسری شے کے لیے، اور بنفیہ عنہ، یا ایک شے کی نفی کا دوسری شے سے ہو، فحملیۃ موجبۃ أو صالبۃ، تو وہ حملیہ موجبہ یا صالبہ ہے۔ اگر ایک شے کا ثبوت دوسری شے کے لیے تو حملیہ موجبہ، اور اگر نفی ہے تو صالبہ۔ ویسمى المحکوم علیہ موضوعا، اور محکوم علیہ کا نام موضوع رکھا جاتا ہے۔ والمحکوم بہ محمولا، اور محکوم بہ کا نام محمول۔ والدال علی النسبۃ رابطۃ، اور نسبت پر دلالت کرنے والے لفظ کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے۔ اس کے لیے وقد استعیر لہا ہوا، رابطہ کے لیے لفظ ہوا کو ادھار لیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے؟ ادھار۔ اب آگے دیکھو شرح میں، قد اجیزا فی الناقص کاشارۃ الی ما اجازہ المتقدمون، کر اس سے اشارہ اس کی طرف جس کی اجازت متقدمین نے دی ہے۔ کیا کہ تعریف ذاتی عام، عرض عام کے ذریعے جائز ہے، جب کہ معرف کو تمام اغیار سے ممتاز کرنا مقصود نہ ہو۔
کر اشارہ الی ما اجازہ المتقدمون، مصنف نے اشارہ کیا اس کی طرف جس کی اجازت متقدمین نے دی ہے۔ کس کی اجازت؟ من حیث، اس حیثیت سے کہ حققوا، ان لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ انہو یجوز التعریف بالذات العام، کہ تعریف جائز ہے ذاتی عام سے۔ ذاتی عام یعنی ایسے جز سے جو جز معرف سے عام ہو، جیسے انسان کی تعریف حیوان سے، تو حیوان انسان کی حقیقت کا جز ہے، کیا ہے؟ تو جو جز ہوتا ہے وہ ذاتی ہوا، تو ذاتی عام بنا انسان سے حیوان، تو اس کے ذریعے تعریف جائز ہے۔ کا تعریف الانسان بالحیوان، جیسے انسان کی تعریف حیوان کے ذریعے، تو یہ تعریف کون سی ہوگی پھر؟ مکمل ہوگی کہ نہیں؟ فیکون حدا ناقصا، یہ حد ناقص ہوگی۔ اور بالعرض العام، اسی طرح اجازت دی ہے ان لوگوں نے عرض عام کے ذریعے تعریف، کا تعریف ہی بالماشی، جیسے انسان کی تعریف ماشی کے ذریعے، سمجھ گئے؟ تو ماشی تو انسان سے عام ہے، کیونکہ ماشی انسان کے علاوہ دوسرے جاندار بھی ہے، تو یہ رسم ناقص ہوگا۔ آگے کہہ رہے ہیں بل جوز التعریف بالعرض الاخص ایضا، عرض اخص سے بھی تعریف کی اجازت دے دی، جیسے حیوان کی تعریف ضاحک سے، حیوان کی تعریف ضاحک سے، یہ متقدمین نے کہا، یہ سمجھ گئے؟ لیکن ان تعریفوں کا مقصد کیا ہے؟ کوئی خاص فائدہ عام کے ذریعے کریں گے تو تمام اغیار سے ممتاز نہیں ہوگا، جبکہ تعریف کا اصل مقصد کیا ہے؟ تمام اغیار سے ممتاز ہونا۔ اور اخص کے ذریعے تعریف کریں گے تو یہ تعریف جامع نہیں ہوگی، تعریف جامع نہیں ہوگی، سمجھے؟ اس لیے مصنف نے ان تعریفات کا اعتبار نہیں کیا۔ لیکن المصنف لم یعتد بہ، لیکن مصنف نے ان کا اعتبار نہیں کیا، لزعمہ، اس گمان کی وجہ سے، انہ تعریف بالاخفا، یہ اخفا کے ذریعے تعریف ہے، وہوا غیر جائز اصلا، اور یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کل لفظی، یعنی جس طرح تعریف لفظی میں لفظ عام کے ذریعے تعریف کرنا درست ہے، اسی طرح متقدمین نے کہا تعریف حقیقی میں بھی لفظ عام کے ذریعے تعریف ہو سکتی ہے۔ اے کما اجیزہ فی التعریف اللفظی کونہ عامہ، جس طرح تعریف لفظی میں تعریف کا عام ہونا جائز ہے، جیسے ان کا قول السعودانۃ النبۃ، السعودانۃ ما ہی، سعودانہ کیا ہے؟ تو کر نبۃ، تو نبت تو عام لفظ ہے، تو یہ تعریف لفظی درست ہے کرا، اسی طرح تعریف حقیقی بھی ہے۔ تعریف لفظی کہتے کس کو ہیں؟ کہ تعریف لفظی کہتے ہیں کسی لفظ کا معنی بتانا، بس کیا بتانا ہے؟ ہاں، تفسیر و مدلول اللفظ، یعنی اے تعین و مسمى اللفظ، یعنی لفظ کے معنی کو متعین کرنا کہ اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ کہ الغضنفر، غضنفر کا کیا معنی ہے؟ کا اسد، تو اس کا معنی خالی بتا دینا، یہی ہے تعریف لفظی۔ تعین و مسمى اللفظ من بین المعانی المخزونۃ فی الخاطر، ذہن میں جو معنی جمع ہیں ان میں سے، ان معنی میں سے کسی معنی کو لفظ کے لیے متعین کرنا، سمجھ گیا؟ تو کہاں چلا گیا؟ فلیس فیہ تحصیل و مجہول، تعریف لفظی میں مجہول کو حاصل کرنا ہے۔ دیکھو تعریف حقیقی اور تعریف لفظی میں فرق یہی ہے، تعریف لفظی میں ایک لفظ جس کا معنی مجہول ہوتا ہے اس کو مترادف لفظ کے ذریعے معنی کو بیان کیا جاتا ہے۔ تعریف حقیقی میں جو چیز کسی کی حقیقت جو معلوم نہیں ہوتی ہے اس کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تعریف لفظی میں اظہار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وضاحت ہوتی ہے، ایضاح یہ کہہ سکتے ہیں۔ اور تعریف حقیقی میں استحصال ہوتا ہے، یعنی اس میں غیر معلوم حقیقت کو حاصل کرنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے؟ اور تعریف لفظی میں حاصل نہیں کیا تھا، وہ تو حاصل رہتا ہے، جس معنی کو پہلے سے وہ جانتا ہے،
مگر اس لفظ کے واسطے سے نہیں جانتا. اس لفظ کے مثال کے طور پر آپ لوگوں سے پوچھو گے کہ انگور جانتے ہیں تو سارے لوگ جانتے ہیں. انگور نہیں جانتے؟ جانتے ہیں. اب جا کے دوبارہ پوچھو آپ عنب جانتے ہو تو بتا پائیں گے؟ ہاں کہ عنب جانتے ہیں آپ؟ کہنا نہیں جانتا ہوں. تو عنب جانتا ہی نہیں ہو، ایسا ہے کیا؟ عنب کا معنی انگور ہے، انگور کو جانتا ہے وہ، مگر اس لفظ کے واسطے سے نہیں جانتا. اس لفظ کے تو آپ نے کہا بھئی عنب انگور کو کہتے ہیں. ہاں نہیں وہ تو جانتے ہیں، ہم کھائے ہیں. تو یہاں مجہول کو حاصل نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ معلوم چیز کو سمجھ گئے. ایک ایسے لفظ کے ذریعے ان سے پوچھا جا رہا تھا جس لفظ کے ذریعے سے اس معلوم چیز کا پالا ان کو نہیں پڑا تھا، تو اس کی خالی وضاحت ہوتی ہے. اس میں کیا ہوتی ہے؟ ہاں تو تعریف لفظی میں ایضاح ہے اور تعریف حقیقی میں استحصال. جیسے انسان کس کو کہتے ہیں؟ کہ حیوان نہ تھے، یا انسان کی حقیقت پہلے معلوم نہیں تھی تو حقیقت معلوم ہوئی. تو تعریف حقیقی میں غیر معلوم چیز کو معلوم کیا جاتا ہے، جبکہ تعریف لفظی میں معلوم چیز کسی اجنبی لفظ کے ذریعے مستور چھپا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کی وضاحت ہوتی ہے. بس اتنا ہے. آگے دیکھو تو اس میں فلیسا فیہ تحصیل و مجہول عن معلوم، تو اس میں مجہول کو معلوم سے مجہول کو حاصل نہیں کیا جاتا ہے جیسا کہ تعریف حقیقی میں ہوتا ہے. ففہم تو آپ سمجھ لیں. قضیہ، قضیہ کس کو کہتے ہیں؟ قضیہ القول فی عرف ھذا الفن یقال للمرکب. یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہا ہے شارح. کیا؟ قضیہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک قضیہ معقولہ اور ایک قضیہ ملفوظہ. قضیہ معقولہ یعنی وہ قضیہ جو آپ کے دماغ میں ہے. کیا ہے؟ محکوم علیہ بھی دماغ میں ہے، محکوم بہ بھی ہے، نسبت حکمیہ بھی ہے دماغ میں. لفظ سے اس کو آپ نے ادا، وہ قضیہ معقولہ کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور قضیہ ملفوظہ جیسے آپ نے بولا زید قائم، یہ قضیہ ملفوظہ ہوا، لفظ سے ادا کیا نا، تلفظ ہوا، یہ قضیہ ملفوظہ ہے. اب مصنف نے قضیہ کی تعریف کیا کی؟ قضیہ وہ قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے. تو اس پر یہ اعتراض ہو رہا تھا کہ قضیہ جو آپ قول کو کہہ رہے ہیں، تو قول کہتے ہیں بات کو، بات کہتے ہیں تلفظ کرنے والے کو. تو اگر قضیہ کی تعریف قول کے ذریعے کریں گے تو یہ تعریف صرف قضیہ ملفوظہ پر صادق آئے گی. کس پر؟ قضیہ معقولہ پر. چونکہ معقولہ قضیہ وہ قول تو ہے نہیں، بات تو ہے نہیں وہ. تو تعریف آپ خاص کے ذریعے کر رہے ہیں، پھر عام کی تعریف خاص کے ذریعے. تو قول کے ذریعے تعریف کرنے سے یہ قضیہ کی تعریف جامع نہیں رہے گی، قضیہ معقولہ اس سے خارج ہو جائے گا. یہ تھا اعتراض. تو اس کا جواب شارح دے رہے ہیں کہ نہیں، قول کا جو معنی کر رہے ہو بات، لفظ، وہ لغوی معنی ہے. کون سا معنی ہے وہ؟ منطقیوں کے یہاں قول کا معنی لفظ نہیں ہے، خالی قول کا معنی مرکب. قول کا معنی ایسا مرکب جو صدق و کذب کا احتمال رکھے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ قول کا معنی ایسا مرکب جو صدق و کذب کا احتمال رکھے، خواہ وہ مرکب عقلی ہو یا لفظی ہو. عقلی ہو یا قول کا معنی لفظ نہیں ہے خالی، وہ تو لغوی معنی ہے. منطق، یہ منطق ہے نا، تو یہاں ان کی اصطلاح کے حساب سے گفتگو ہوگی نا، منطقیوں کے حساب سے گفتگو ہوگی. تو سوال کیا تھا کہ قول آپ نے قضیہ کی تعریف قول سے کیے ہیں، تو قول تو لفظ کو کہتے ہیں، تو یہ تعریف خالی قضیہ ملفوظہ پر صادق آئے گی، قضیہ معقولہ تو خارج ہو جائے گا. تو کہا نہیں، قول کا معنی لفظ نہیں ہے. منطقیوں کی اصطلاح میں قول کا معنی وہ مرکب جو صدق و کذب کا احتمال رکھے. یہ کہہ رہا ہے. اور القول فی عرف ھذا الفن، قول اس فن کے عرف میں یقال و بولا جاتا ہے مرکب کو. خواہ مرکب سے مراد وہ مرکب جو صدق و کذب کا، ہاں، سواء کانا مرکباً معقولاً اور ملفوظاً، خواہ وہ مرکب عقلی ہو یا لفظی ہو. تو فالتعریف یشمل القضیۃ المعقولۃ والملفوظۃ. تو اب قضیہ کی جو تعریف ہوئی ہے قول کے ذریعے، یہ تعریف قضیہ معقولہ اور ملفوظہ دونوں کو شامل ہو جائے گی. یحتمل الصدق، صدق کس کو کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں جو واقع کے مطابق ہو.
کسب کہتے ہیں جو واقع کے مطابق نہ ہو. تو کرا الصدق هو المطابقۃ للواقع، صدق وہ حکم جو واقع کے مطابق ہو، کذب وہ حکم جو واقع کے مطابق نہ ہو. وہذا المعنی لا يتوقف معرفته على معرفت الخبر والقضیہ فلا يلزم الدور. یہاں سے ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے. سوال سنو، تھوڑی سی توجہ چاہیے. دیکھو قضیہ خبر دونوں ایک ہے. جو قضیہ اور خبر دونوں مترادف ہے. کیا ہے؟ تو قضیہ کی تعریف کرنا، خبر کی تعریف کرنا، خبر کی تعریف کرنا. آ رہی سمجھ میں؟ قضیہ کی تعریف وہ خبر ہی کی تعریف ہے، خبر کی تعریف قضیہ کی تعریف ہے. تو قضیہ کی تعریف کیا کیا ہے؟ صدق کو کذب کا محتمل ہے نا، یہی ہے نا. تو قضیہ کی تعریف موقوف ہوئی صدق و کذب پر، اس کے ذریعے کیا نا. قضیہ کی تعریف کس کے ذریعے کیا؟ صدق و کذب کے ذریعے. یعنی قضیہ وہ قول ہے جو صدق و کذب کا احتمال رکھے. تو قضیہ کی تعریف موقوف ہوئی صدق و کذب پر. ٹھیک ہے. اب آگے آؤ، دھیان سے دیکھو. صدق کی تعریف کیا ہوئی؟ صدق کہتے ہیں خبر کا واقع کے مطابق ہونا. ٹھیک ہے. اور کذب کس کو کہتے ہیں؟ خبر کا واقع کے مطابق. دھیان سے سنو، قضیہ کی تعریف موقوف ہوئی صدق و کذب پر، صدق و کذب کی تعریف موقوف ہوئی خبر پر. کیوں؟ صدق کی تعریف کیا ہو رہی ہے؟ خبر کا واقع کے مطابق ہونا، کذب خبر کا واقع کے مطابق نہ ہونا. تو تعریف صدق و کذب کی خبر کے ذریعے کر رہا ہے نہیں کرنا. صدق و کذب کی تعریف کسی ذریعے کر رہا ہے؟ خبر کے ذریعے. قضیہ موقوف ہو گیا صدق و کذب پر، صدق و کذب موقوف ہو گئے خبر پر. ٹھیک ہے. قضیہ موقوف ہوا صدق و کذب پر، تو قضیہ موقوف ہوا صدق و کذب پر. تو قضیہ اور خبر تو ایک ہی چیز ہے نا. تو خبر بھی موقوف ہو گئی صدق و کذب پر. نہیں ہوئی؟ بے قضیہ اور خبر دونوں مترادف ہے. تو قضیہ صدق و کذب پر موقوف ہے، تو قضیہ کا مترادف جو خبر ہے وہ بھی موقوف ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو قضیہ بھی صدق و کذب پر موقوف ہو گیا. اور صدق و کذب خود خبر پر موقوف ہے. صدق و کذب تو خبر موقوف ہے صدق و کذب پر، صدق و کذب موقوف ہے خبر پر. تو گویا کہ خبر موقوف ہو گئی خبر پر، خبر موقوف ہو گئی خبر پر. سمجھ میں آئی؟ اب اس کو آسانی سے اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، دھیان سے سنو. یہ چھت موقوف ہے دیوار پر، اور دوسری دیوار موقوف ہے اس چھت پر. کس پر؟ چھت پر. تو اس چھت کے وسیلے سے وہ دیوار موقوف ہو گئی اس دیوار پر، ہوئی نا. وہ موقوف ہے اس پر، وہ موقوف ہے اس پر. اب یہ والا اگر خود اس پر موقوف ہو جائے، یہ والا اگر اس پر خود موقوف ہو جائے، تو یہ اس سے پہلے ہو جائے. دیکھو موقوف جو ہوتا ہے بعد میں ہوتا ہے، موقوف اب موقوف علیہ پہلے. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ادھر سے سمجھو. قضیہ کا موقوف علیہ صدق و کذب، قضیہ کا موقوف کون ہے؟ تو قضیہ کا موقوف علیہ صدق و کذب ہے. تو خبر کا بھی قسم موقوف علیہ صدق و کذب ہوا نا. تو اس کا جو موقوف علیہ ہوتا ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جو موقوف علیہ ہوتا ہے. اس کا مطلب قضیہ خبر سے پہلے صدق و کذب ہے. قضیہ خبر سے پہلے. اچھا، صدق و کذب موقوف ہے خبر پر. تو جو موقوف علیہ ہوتا ہے پہلے ہوتا ہے نا. اس کا مطلب خبر صدق و کذب سے پہلے ہے. تو صدق و کذب خبر سے پہلے اور صدق و کذب سے پہلے خبر. تو خبر خبر سے پہلے نہیں ہو گئی. خبر صدق و، یہ خبر صدق و کذب کے بعد
الصدق کذب کے بعد خبر، جب یہ خبر سے پہلے ہے، اس سے جو پہلے ہوگا وہ اس سے بھی پہلے ہوگا نا. خبر سے پہلے جو ہے صدق و کذب، صدق و کذب سے جو پہلے ہوگا وہ خبر سے پہلے ہوگا ہی نہیں ہوگا. تو صدق و کذب سے پہلے خبر، تو خبر خبر سے پہلے نہیں ہوا، تو شے اپنے سے پہلے ہوگی نہیں ہو گئی. تو تقدم الشیء اسی کو دور کہتے ہیں، اسی کو دور کہتے ہیں. تو وہی اعتراض ہوا کہ جناب والا خبر اور قضیہ مترادف ہیں. خبر کی تعریف آپ صدق و کذب سے کر رہے ہیں اور صدق و کذب کی تعریف خبر سے کر رہے ہیں، تو خبر خبر سے پہلے ہو جائے گی. خبر یہ تو دور ہے. تو اس کا جواب دے رہے، سنو. وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَوَقَّفُ مَعْرِفَتُهُ عَلَى مَعْرِفَةِ الْخَبْرِ وَالْقَضِيَّةِ. یہ جو صدق و کذب کی تعریف کیا ہے یہ خبر پر موقوف نہیں ہے، خبر پر موقوف نہیں ہے. اس لیے کہ صدق کی تعریف یہاں یہ نہیں کریں گے خبر کا واقع کے مطابق ہونا، یہ نہیں کرنا ہے. نسبت کا واقع کے مطابق ہونا، یہ کر. نسبت الگ ہے، خبر الگ ہے. نسبت کا واقع کے مطابق ہونا، سمجھ گئے. تو خبر موقوف ہے کس پر؟ خبر موقوف ہے نسبت پر. کس پر؟ نسبت پر. اور خبر پر جو موقوف ہے وہ نسبت نہیں، وہ صدق و کذب. کون موقوف ہے؟ وہ صدق و کذب. لہذا جو صدق و کذب پر موقوف ہے وہ الگ ہیں اور جو خبر پر موقوف ہے وہ الگ ہے. سمجھ میں آئی؟ اس لیے دور نہیں ہے. دیکھ، وَهَذَا الْمَعْنَى لَا يَتَوَقَّفُ مَعْرِفَةُ، اس معنی کی معرفت خبر اور قضیہ کی معرفت پر موقوف نہیں ہے، لہذا دور نہیں ہے. موضوع، محکوم علیہ کا نام موضوع رکھا جاتا ہے. کیوں موضوع رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے اس بات کے لیے کہ اس پر کسی کا حکم لگایا جائے. وضع کیا گیا ہے، جس کو وضع کیا گیا وہی موضوع تو ہوتا ہے، اس لیے موضوع. کَلِأَنَّهُ موضوع، اس لیے کہ وضع ہے نا، لِأَنَّهُ وضع، اس لیے کہ اس کو وضع کیا گیا ہے اور متعین کیا گیا ہے کہ لِيُحْكَمَ عَلَيْهِ، تاکہ اس پر حکم لگا جائے. جب وضع کیا گیا ہے تو موضوع ہوگا نا وہ، اس لیے موضوع ہے. محمول، محکوم بے کا نام محمول کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اس کا حمل ہوتا ہے موضوع پر. محمول نام رکھا لِأَنَّهُ أَمْرٌ جُعِلَ مَحْمُولًا لِمَوْضُوعِ، اس لیے کہ یہ ایسا معاملہ ہے، امر ہے جو موضوع کے لیے محمول قرار پایا ہے. وَالدَّالُّ عَلَى النِّسبَةِ، نسبت پر جو دلالت کرتا ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. اصل میں رابطہ نسبت کو کہتے ہیں، اصل میں رابطہ نسبت کو کہتے ہیں. تو رابطہ ہے مدلول اور جو اس پر دلالت کرتا ہے اس کو وہ ہے دال. تو مدلول والا نام لے کے دال کو دے دیا. مدلول والا نام لے کے، رابطہ کس کا نام تھا؟ نسبت کا. تو نسبت تو مدلول ہے، مدلول والا نام دال کو دے دیا. سمجھ گئے؟ اس کو کہتے تسمیت الدال باسم المدلول. مدلول کا نام لے کے دال کو نام رکھا گیا. دیکھو، ای لفظۃ المذکورۃ فی القضیۃ الملفوظہ، قضیہ ملفوظہ ہوتا ہے اور ایک قضیہ معقولہ ہوتا ہے. تو یہ جو دلالت کرنے والا لفظ ہوتا ہے نا، یہ قضیہ ملفوظہ میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ قضیہ معقولہ میں لفظ نہیں ہوتا. یعنی وہ لفظ جو مذکور ہے قضیہ ملفوظہ میں جو دلالت کرتا ہے نسبت حکمیہ پر، اس کا نام رابطہ رکھا جاتا ہے. تو رابطہ اصل میں نسبت کا نام تھا، اب وہ اس لفظ کا نام رابطہ رکھ دیا. تو یہ تسمیۃ الدال باسم المدلول کے قبیل سے ہے. فإن الرابطۃ حقیقتاً هو النسبۃ، رابطہ حقیقت میں نسبت حکمیہ کو کہتے ہیں، لیکن اب دال ہی کا نام رابطہ کر دیا، تو گویا کہ جو مدلول کا نام تھا وہ رابطہ کو دے دیا. وفی قولہ والدال علی النسبۃ، یہ دیا ہے نا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو رابطہ ہے یہ رابطہ معنی حرفی ہے. کیا ہے؟ ہاں، ادات ہوتا ہے. کیوں ادات ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ غیر مستقل ہے. کیا ہے؟ یہ مسند مسند علیہ پر موقوف ہوتے ہیں. جب تک مسند مسند علیہ کو نہیں سمجھیں گے، یہ معنی سمجھ میں، نسبت سمجھ میں، تو گویا کہ نسبت معنی غیر مستقل ہوا. تو جو معنی غیر مستقل رکھے اسی کو تو حرف کہتے ہیں، ادات کہتے ہیں. اس لیے کہہ رہے ہیں وَالدَّالُّ عَلَى النسبت کے ذریعے اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ معنی جو ہے یہ حرفی معنی ہے. وَالدَّالُّ عَلَى النسبت، مصنف کے قول وَالدَّالُّ عَلَى النسبت میں اشارہ اس بات کی طرف کہ رابطہ جو عادات ہیں، کیوں لدلالتها علی التی ہوا معنی حرفی غیر مستقل، اس کی دلالت ہو رہی ہے ایسے معنی پر جو حرفی ہے، غیر مستقل ہے.
رابطہ کبھی مذکور ہوتا ہے کبھی مذکور نہیں ہوتا ہے. اگر مذکور ہوگا تو اس قضیہ کو ثلاثی کہیں گے. محکوم علیہ محکوم بہ اور رابطہ تین ہو گئے نا, تو اجزاء تین ہو گئے تو اس کو ثلاثی کہیں گے. کبھی رابطہ کو حذف کر دیا جاتا ہے, جیسے زید قائم بولا, کیا بولا, تو زید قائم دو ہی جز ہیں یہاں, تو اس کو ثنائی کہیں گے. اگر کہا زید ہوا قائم, زید تو تین الفاظ ہو گئے نا, تو اس کو ثلاثی کہیں گے. تو رابطہ کو کبھی کبھار حذف بھی کیا جاتا ہے اور کبھی کبھار ذکر بھی کیا جاتا ہے. جب ذکر کیا جائے گا تو اس قضیہ کے اجزاء تین رہتے ہیں لفظ میں, تو اس کو ثلاثی کہیں گے. جب ذکر نہیں کیا جاتا ہے تو وہ لفظ میں دو اجزاء رہتے ہیں تو اس کو ثنائی کہتے ہیں. وعلم جان لو ان الرابطہ قد تذکر فی القضیہ, کہ رابطہ کبھی کبھار قضیے میں مذکور ہوتا ہے, وقد تحذف, اور کبھی حذف کیا جاتا ہے. آگے کیا ہے, والقضیۃ علی الاول, تو فالقضیۃ علی الاول, تو قضیہ پہلی صورت میں اس کا نام ثلاثی, سمجھ گئے, وعلی الثانی ثنائی, اور دوسری تقدیر پر ثنائی جب رابطہ مذکور نہ ہو. وقد استعیر لہا ہوا, اصل میں دیکھو یہ یونانی زبان سے جب یہ عربی زبان میں آیا, سمجھ گئے, تو دیگر زبانوں میں رابطہ کے دو الفاظ ہوتے تھے, ایک رابطہ زمانی, ایک رابطہ غیر زمانی. تو رابطہ زمانی کے لیے انہوں نے الفاظ ڈھونڈے عربی میں. جب زبان نے یونانی سے عربی زبان میں یہ فلسفہ منتقل ہوا, منطق منتقل ہو کے آیا, تو رابطہ تو دیگر زبانوں میں تھا, ایک زمانہ والا اور ایک بغیر زمانہ والا. زمانہ جس میں ماضی حال یہ زمانہ ہوتا ہے نا, یہ زمانے والا. تو جب یہ عربی زبان میں منتقل ہوا, اس کا ٹرانسلیشن ہوا, تو ان لوگوں نے تلاش کیا رابطہ کو. کس کو تلاش کیا؟ تو رابطہ زمانی تو مل گیا ان کو, زمانہ والا مل گیا, جیسے کانا کائن, سمجھ میں, یہ زمانہ والا رابطہ مل گیا. بغیر زمانے والا رابطہ ان کو مل نہیں رہا تھا, بغیر زمانے والا رابطہ مل ہی نہیں رہا تھا. تو کرے کیا؟ اب عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو عربی زبان ہی میں تو لکھنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. تو غیر زمانہ والا رابطہ مل نہیں رہا تھا, اب کیا کرے, اس کے لیے ہوا ہیا ضمیر کو ادھار لے لیا. کس کے لیے؟ رابطہ غیر زمانے کے لیے. دیکھو, علم جان لو ان الرابطہ تنقسم الی زمانیۃ, رابطہ منقسم ہوتا ہے ایک رابطہ زمانی کی طرف جو دلالت کرتا ہے نسبت کے زمانے کے ساتھ, نسبت حکمیہ کے تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ملنے پر. وہ غیر زمانیت, اور منقسم ہوتا ہے رابطہ ہوتا ہے غیر زمانی کی طرف جو بخلاف ذالک, جو اس کے برخلاف ہے, یعنی وہ تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا وہ رابطہ. اب سنو, وذکر الفارابی, حضرت فارابی صاحب نے ذکر کیا ہے کہ حکمت فلسفہ کو جب یونانی زبان سے عربی زبان کی طرف منتقل کیا تو اب ان کو رابطے کی جب ضرورت پڑی تو رابطہ زمانی تو مل گیا ان کو, لیکن رابطہ غیر زمانی نہیں ملا. تو ان کے لیے ان کو ایک لفظ کی ضرورت تھی, جب مل نہیں رہا تھا تو جو ضمیر تھی ہوا ہیا ان کو ادھار لے لیا. مذکر کے لیے ہوا کو لیا, مؤنث کے لیے ہیا کو لیا. فارابی نے بیان کیا ہے حکمت فلسفہ کو لما نقلت, جب اس کو منتقل کیا گیا, من اللغت اليونانیت العربیہ, یونانی زبان سے عربی زبان کی طرف. وجد القوم, تو قوم نے پایا ان الرابطۃ الزمانیۃ فی لغت العرب, قوم نے رابطہ زمانیہ کو حاصل کر لیا لغت عرب میں, یعنی اس کو رابطہ زمانی مل گیا عربی زبان میں. یہ کون ہے؟ افعال ناقصہ ہے. ولیکن لم یجدوا فی تلک اللغت رابطۃ غیر زمانیۃ, لیکن یہ لوگ عربی زبان میں رابطہ غیر زمانی نہیں پائے. تقوم و مقامہ ہست, فارسی میں جو ہست ہوتا ہے نا رابطہ, جو اس کے قائم مقام ہو, یونانی میں استن کا لفظ آتا ہے, اس کے قائم مقام ہو, کوئی رابطہ غیر زمانی عربی زبان میں ان کو نہیں ملا. لم یجدوا, تو نہیں پائے اس لغت میں رابطہ غیر زمانی جو فارسی میں ہست جو رابطہ کا کام کر رہا ہے, یونانی میں جو استن کا لفظ رابطہ کا قائم کر رہا ہے, اس کے قائم مقام ہو, ایسا کوئی رابطہ غیر زمانی نہیں پائے. فاستعاروا للرابطۃ الغیر الزمانیۃ لفظۃ ہوا, تین لوگوں نے رابطہ غیر زمانی کے لیے لفظ ہوا اور ہیا کو ادھار لیا. کیا لیا؟ ادھار لیا. سمجھ گئے؟ حالانکہ اصل میں اسم ہے, ضمیر ہے نا, یہ ضمیر تو اسم کی قسم ہے نا, تو اصل میں کیا ہے؟ یہ
اسم ہے، رابطہ تو ہوتا ہے یہ معنی حرفی غیر مستقل معنی والا، اور اسم تو مستقل معنی والا ہے۔ حالانکہ ما کونہما فی الاصل اسمن اللہ ادوات، حالانکہ اصل میں یہ اسم ہے ہاں نہ کہ ادات ہیں۔ اسی کی طرف مصنف نے اشارہ کیا قد استعیر لہا ہوا کے ذریعے، اسی کی طرف اشارہ کیا مصنف نے اپنے قول وقد استعیر لہا ہوا کے ذریعے۔ اب یہ رابطہ کبھی کبھار مذکور ہوتا ہے، قد یذکر للرابطۃ الغیر الزمانیۃ اسما مشتقا من الافعال الناقصہ، یہی ہے ہاں۔ دیکھو رابطہ زمانہ کے تو ہوا یا ہو گیا، اور رابطہ غیر زمانی کے لیے کیا ہے افعال ناقصہ، رابطہ غیر زمانی کے لیے ہوا یا، اور رابطہ زمانی کے لیے افعال ناقصہ۔ لیکن رابطہ غیر زمانی کے لیے کبھی کبھار افعال ناقصہ سے جو اس میں مشتق ہوتا ہے ان کو بھی لے کے آتے ہیں۔ رابطے غیر زمانی کے لیے افعال ناقصہ کے اسماء مشتقہ کو بھی یہ استعمال کر لیتے ہیں۔ وقت یوز کرو، اور کبھی کبھار ذکر کیا جاتا ہے رابطہ غیر زمانی کے لیے ایسے اسماء کو جو افعال ناقصہ سے مشتق ہوتے ہیں، جیسے کائنون، موجودن، ہمارے قول زیدن قائنون قائمن، اس کے بعد کیا امیرس موجودن شاعرن، یعنی زید کھڑا ہے اور امیرس شاعر ہے۔ امیرس ایک نام ہے۔